حامدا ومصليا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله مولانا العظيم. محترم صدر صاحب، معزز علماء کرام، اب تک جن علماء کرام کی گفتگو آپ حضرات نے سنی ہے، بہت ساری باتیں اس گفتگو میں آ چکی ہیں. قرآن کریم کی جس آیت کا سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ، اور پھر ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ شیطان کے راستوں کی اتباع نہ کرو، اور پھر ایمان والے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. مکمل اسلام اصل یہ آیت جو نازل ہوئی، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑے عالم اپنے وقت کے تھے اور اسلام میں داخل ہوئے. اسلام میں آنے کے بعد کیونکہ وہ جس شریعت کی اتباع کرتے تھے، شریعت میں ان کا گوشت حرام تھا. جس چیز کو حرام کہہ دیا جاتا ہے تبعاً اس پر کراہیت پیدا ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ہم یو پی میں اور مہاراشٹر میں یا بہار سے مہاراشٹر میں آتے ہیں، کوئی چیز بہار میں ہم نہیں کھاتے لیکن مہاراشٹر میں وہی چیز کھائی جاتی ہے. لوگ کھاتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں تو تبعاً کراہیت پیدا ہوتی ہے. کیوں ہم اس کو ناجائز یا حرام نہیں سمجھتے، لیکن نہیں کھاتے تو کراہیت آتی ہے. چونکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کا گوشت ان کے لیے ان کی شریعت میں اس وقت حرام تھا تو نہیں کھاتے تھے. اسلام میں آئے تو وہ کراہیت باقی رہی، لہذا اس کراہیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور عبداللہ ابن سلام سے یہ کہا گیا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں کے لیے یہ بات قرآن کریم میں کہہ دی گئی اور لکھ دی گئی کہ اے ایمان والوں، اسلام مکمل طور پہ داخل ہو جاؤ. ہم اپنے ممبر و محراب سے نماز کی باتیں، روزے کی باتیں، حج کی باتیں، زکوٰۃ کی باتیں، اخلاقیات پر گفتگو کرتے ہیں، سنت اور منکر پر گفتگو کرتے ہیں، آتے ہیں تو پھر ہم انہیں بہت ساری چیزیں ایسی سمجھاتے ہیں، اس وقت ان کی سمجھ میں نہیں آتا اور وہ انکار بیٹھتے ہیں. پھر وہ مسلک کی تبدیلی، حنفی ہے تو شافعی میں چلے گئے، شافعی ہے تو مالکی میں چلے گئے، مالکی ہے تو حنبلی مسلک قبول کر لیا. کہیں نہ کہیں مسئلے کو حل ڈھونڈنے کے لیے وہ بیچارے اپنے مذہب کو بھی اور اپنے عقیدے کو بھی تبدیل کر دیتے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات ہیں. لہٰذا یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کہ اسلام کو مکمل طور پر عوام کے سامنے لانا، اور وہ مسائل جو امت میں پیش نہیں کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے دقتیں ہیں. آج حکومت وقت نے جو فیصلہ لیا ہے یہ اسی لا علمی کا فائدہ اٹھایا ہے. ہماری امت کی مائیں، ہماری امت کی بہنیں نہیں جانتی تھی. ہمارے غلط رویے سے وہ اپنے آپ کو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، اس کے خلاف وہ آواز اٹھائیں اور سپریم کورٹ تک گئیں، اور شیطانوں کو وقت ملا، موقع ملا، اور شیطانوں نے اسلام میں مداخلت کر دی. اس کے کہیں نہ کہیں ہم بھی ذمہ دار ہیں. لہذا آج کی اس مجلس میں
दारुल-क़ज़ा के हवाले से सारे अइम्मा किराम उलमा किराम इस बात को मजबूती से पकड़ लें कि तलाक के मसाइल पर हम इंशाअल्लाह अपनी मस्जिदों में, खुतबे में, मजलिसों में गुफ्तगू करेंगे और अवाम को तलाक की हकीकत, तलाक क्यों दिया जाता है और कैसे दिया जाता है, इसको हम बताने की और समझाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। बस ये चंद बातें ज़हन में थी, तबीयत सही नहीं है, अर्ज़ किया रखूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अइम्मा और उलमा किराम की मजलिस है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इन हज़रात ने इन अइम्मा और उलमा को एक बहुत ही हसास मौजू पर बहुत मौके के ऊपर बुलाया है। इस वक्त में हमारे मामलात और माशरत के ताल्लुक से जो बातें लोगों के सामने आई हैं, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, इसका बड़ा ताल्लुक जो है हमारी दीनी बेजारी से। अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए। हम में से उम्मत के एक बड़े तबके ने इबादत को ही दीन समझ रखा है, जबकि ये उलमा किराम फरमाते हैं कि ईमानियात, इबादत, मामलात, मुआशरत, अखलाक, इन पांचों चीज़ों के, पांचों शोबों के मजमूए का नाम दीन है। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम उलमा किराम और अइम्मा किराम आवाम के अंदर जाकर के इतनी इस्तेदाद पैदा करें कि वो सुनने और मानने पर आमादा हो जाए। बड़ा मसला तो ये है, हमारे साथ में कोई सुनने को तैयार नहीं है, जो सुन रहा है वो मानने को तैयार नहीं है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अजमईन ने हुजूर पाक अलैहि सलाम के हाथों पर जो बैत फरमाई थी, उसकी बुनियाद थी कि हम आपके हाथों पर बैत करते हैं, सुनने पर भी, मानने पर भी। अल्लाह पाक ने मुतालबा किया है, सहाबा ने उसका जवाब दिया, समिअना व अताना, कि अल्लाह के नबी अलैहि सलाम जो मुतालबा हमसे किया जा रहा है, हम बहुत ही अदब और एहतराम के साथ में सुनेंगे भी और मानेंगे भी। हमारे कारी साहब ने इस बात का दर्द आप हजरात के सामने रखा कि उलमा जो है आवाम की आंखें हैं और आवाम का दिमाग है। अगर ये आंख और ये दिमाग किसी एक कोने में सिमट जावे तो अब जिस्म की खैर नहीं है। ये सारे जो सारे मामलात इस वक्त में हम मुसलमानों के सामने हैं, खुसूसन हमारे मुल्क में। मैं आप हजरात के सामने छोटी सी बात रख दूँ आलम इस्लाम की और एशिया के वो ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद बसती है, हमसे तादाद में ज़्यादा हैं, हमसे इल्म में पुराने और पुख्ता हैं। आलम अरब, आलम इस्लाम हमसे इल्म में पुराना भी है, हमसे इल्म में पुख्ता भी है। और एशिया के वो ममालिक जहाँ पर मुसलमानों की बड़ी तादाद है, अलमिया ये है कि एक तरफ जहाँ पर उलमा हैं वहाँ पर आवाम से उनका कोई ताल्लुक नहीं है, जहाँ पर उलमा हैं वहाँ पर इन उलमा के पास में पढ़ने पढ़ाने का कोई रास्ता नहीं है। अल्लाह का एहसान है हिंदुस्तान के मुसलमानों पर, अभी भी हम मुसलमानों का, उलमा का, आवाम का एक ताल्लुक बाकी है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस ताल्लुक को सिर्फ मुसल्ले तक महदूद ना रखा जाए। अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए, मेरी जुर्रत को अल्लाह माफ़ करे। अगर कोई बेज़मानी हो तो मुझे माफ़ करना कि ये जो मुसल्ला है, हमारे कारी साहब ने फरमाया कि शायद हमारे जहनों में कि ये सिर्फ हमारी उजरत तक के लिए है कि हमको इससे उजरत मिलती है, हमको ये काम करना है। अगर थोड़ा सा आवाम से हमारा राब्ता बढ़ जाए और एक तयशुदा हकीकत के तहत कि जो भी निकाह अल्हम्दुलिल्लाह होता है वो उलमा के जरिए से होता है, ये उलमा अगर इनको इस बात की तरफ मुतवज्जे करें, देखो जोड़ने का रास्ता निकाह है और इस निकाह से निकलने का रास्ता तलाक है। बहुत अजीब सी बात है कि निकाह खुतबा निकाह है
خوشی کا موقع ہے، لیکن ساری آیات پر اگر آپ غور فکر کریں گے، ان تمام آیات کے اندر کہیں موت کا تذکرہ ہے، کہیں تقوی کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر جو ہے وہ راست بازی اور صاف ستھری باتوں کا تذکرہ ہے۔ یہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو گھر کی زندگی ہے، اس گھر کی زندگی کے اندر کوئی اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے۔ مولانا ظفر صاحب نے اس بات کی متوجہ کیا کہ آخر یہ نوبت اس لیے آئی ہے، کہیں نہ کہیں عورتوں کو یہ محسوس ہوا، یا ہمارے سماج کے ایک ایسے طبقے کو جن کا اس سے تعلق ہوا کہ شاید اب اس کا حل جو ہے مسجدوں کے اندر علماء کے پاس نہیں ہے، ہم کو اس کو لے کر کے جو ہے نا وہ حکومت کے پاس میں اور کورٹ میں جانا پڑے گا۔ لوگ سمجھا رہے ہیں، سمجھنے کو تیار نہیں، لوگ سنا رہے ہیں، سننے کو تیار نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ بیچاری سالہ سال پڑی ہوئی ہے، نہ چھوڑنے کو تیار ہے نہ رکھنے کو تیار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عوام کے اندر جا کر کے اس نکاح اور طلاق کے مسئلے پر، جس کا تعلق معاملات سے بھی ہے، جس کا تعلق معاشرت سے بھی ہے، خوب اچھے سے سمجھائش کریں، خوب اچھے سے بیداری کریں۔ ضرورت پڑے تو عوام کے درمیان میں چلنا پھرنا کریں، ضرورت پڑے کہ نکاح سے پہلے اس کی مجلس قائم کریں کہ بھائی ہم ہمارے مسجد میں براہ راست نکاح نہیں کریں گے، آپ کو نکاح کرنا ہے تو ہم بورڈ لگاتے ہیں کہ بھائی 3 دن پہلے آپ کو ہمارے پاس نہ رجسٹریشن کرنا ہوگا، آپ ہمارے پاس آؤ۔ جب وہ آوے تو پھر تھوڑا سا حکمت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ میں وہ قرآن کی آیات جن کے اندر ان معاملات کی تفصیل لکھی گئی ہے، کم سے کم اس کے گوشت گزار تو کرا دو، ان کے والدین کو تو بتا دو، ان تک تو یہ باتیں پہنچا دو کہ دیکھو ایک طریقہ جڑنے کا یہ ہے، اور اللہ نہ خواستہ کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جس میں اب دونوں کا ساتھ رہنا دونوں کے حق میں ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک یہ ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بھی ٹھیک ڈھنگ سے زندگی نہیں گزار سکتی، تو اب نکلنے کا یہ راستہ ہوگا۔ اگر تھوڑی سی اس میں ہم نے سمجھائش کی اور تھوڑا سا اپنی ذمہ داریوں کو آگے لے جانے کی کوشش کی تو اللہ کی ذات سے امید ہے معاملہ جو ہے وہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے قابو میں آئے گا۔ اب رہی یہ بات کہ بھائی کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ان تمام چیزوں کی بنیاد اندر سے اللہ سے ہونے کا یقین اور اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دہی کا احساس، یہ چیز ہوگی تو آدمی مجبور ہوگا سننے پر بھی اور ماننے پر بھی۔ اور اس کا تعلق محنت سے ہے، اس کا تعلق جو ہے نا ایک مستقل محنت ہے ایمانیات کی۔ جب تک ایمان دلوں کے اندر جڑ نہیں پکڑے گا، جب تک اللہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوگی اور اس کے ذہنوں کے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ ہر حال میں اللہ کے نگاہ میں ہوں، نگرانی میں ہوں، اور مجھ کو لوٹ کر کے اللہ کے پاس جا کر کے جواب دینا ہے، اس وقت تک کوئی چیز قابو میں نہیں آئے گی۔ اب اس ایمانیات کو پیدا کرنے کے لیے ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ عوام کو ایمانیات کا باب سکھلایا جائے، ایمان کن راستوں سے دلوں کے اندر پیدا ہوتا ہے، اگر مجالس کے ذریعے سے تو مجالس قائم کی جائے، اگر محنت کے ذریعے تو محنت کی شکلیں قائم کی جائے، تاکہ ان کے اندر سننے اور ماننے کی طاقت پیدا ہو۔ اللہ پاک ہم